موت کے بعد زندگی کا سوال انسان کی تاریخ کا ایک قدیم ترین موضوع ہے جس پر مختلف تہذیبوں اور مذاہب نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ یہ سوال نہ صرف انسان کی فطری تجسس کو جلا دیتا ہے بلکہ اس نے مختلف ثقافتوں میں عقیدے اور روحانیت کی گہرائیوں کو بھی اجاگر کیا۔ کچھ مذاہب نے موت کے بعد کی زندگی کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا ہے کہ جبکہ کچھ نے اسے محض ایک دینی یا فلسفیانہ تصور سمجھا ہے۔ اسلام میں موت کے بعد کی زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کی روح کا حساب کتاب ہوگا، جس کے مطابق اسے جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اس حوالے سے قیامت کے دن انسانوں کا اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا اور مرنے کے بعد جسم کی مٹی میں تحلیل ہونے کے باوجود روح کا عمل جاری رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کا حساب دیں۔ ہندوازم میں بھی موت کے بعد کی زندگی ایک اہم عقیدہ ہے جہاں نجات کی بدولت انسان کی روح دوبارہ جنم لے سکتی ہے، اور وہاں بھی موت کے بعد جسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن روح کا سفر جاری رہتا ہے اور اس کا نیا جنم ہوتا ہے جو پنرجنم کہلاتا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق انسان کی روح ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے اور اس کے اعمال کے مطابق اس کا جنم مختلف شکلوں میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکتی یعنی نجات حاصل کر لے۔ عیسائیت میں موت کے بعد کی زندگی کی سب سے بڑی تعلیم قیامت کے دن جسم کی دوبارہ زندگی ہے۔ مسیحی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر مرے ہوئے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور خدا کے فیصلے کے مطابق وہ جنت یا دوزخ کی طرف روانہ ہوں گے، اور عیسائی ایمان کے مطابق جسم اور روح کا مکمل طور پہ تجدید ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ایک اہم دینی اصول ہے۔ یہ تمام مذاہب انسان کی روح اور اس کے موت کے بعد کی تقدیر کے بارے میں مختلف تصورات رکھتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ موت کے بعد ایک نئے آغاز کا تصور موجود ہے۔ اس کے برخلاف جدید سائنسی تحقیق اور تجربات جیسے کرائیونکس مردہ انسانوں کو منجمد کر کے دوبارہ زندہ کرنے کا عمل اس موضوع کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا ہے، جس کا مقصد ممکنہ طور پہ موت کے بعد کی زندگی کی ممکنہ حقیقت کو سائنس کی روشنی میں دیکھنا۔ مذہبی عقائد اور سائنسی نظریات کے درمیان اس کشمکش میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کرائیونکس جیسے سائنسی تجربات اور تکنیکی پیش رفتوں کے ذریعے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے، لیکن یہ تصور سائنسی اعتبار سے ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، اور مختلف مذہبی متون اس طرح کے دعووں کو نظریاتی اور غیر حقیقت پسندانہ سمجھتے ہیں اور اسے دینی دائرے سے خروج کے مترادف بھی قرار دیا جاتا ہے۔ دینی عقائد ایک طرف، ہمارا اس کے اوپر ایمان موجود ہے، لیکن دنیا میں اس وقت بحث و مباحثہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب اور دلچسپ بات ہے کہ جہاں دنیا انسانیت کی بھلائی کے لیے نت نئی راہیں تلاش کر رہی ہوں، وہیں ایک جرمن کمپنی ٹمورو بایو لوگوں کو موت کے بعد زندگی دینے کے لیے ایک پراسرار طریقہ آزما رہی۔ اگرچہ یہ کمپنی موت کے بعد انسانوں کو منجمد کر کے دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن یہ عمل حقیقت میں کس حد تک ممکن ہے، یا پھر یہ محض کسی سستے خواب کی طرح ہے، یا صرف مشہوری کی خاطر؟ مرکزی برلن میں ایک چھوٹی سی ایمبولینس کھڑی ہے جس کے گرد نارنجی لکیریں اور چھت پر تاریں لٹک رہی ہیں۔ یہ کوئی عام ایمبولینس نہیں ہے، بلکہ یورپ کی پہلی کرائیونکس لیب کے تحت چلنے والی ایمبولینس ہے، اور اس کا مقصد وہ کام کرنا ہے جس کا تصور بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، یعنی مردہ جسموں کو منجمد کر کے ایک دن دوبارہ زندہ کرنا۔ ٹمورو بایو کے شریک بانی ایمل کینڈزیورا، جو ماضی میں کینسر پر تحقیق کر چکے ہیں، اس نے اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا اور اس مشن کے اوپر کام کر رہا ہے، کیونکہ کینسر کے علاج میں پیش رفت اس کی نظر میں سست تھا۔ اس نے یہ منصوبہ شروع کیا جس کی قیمت ایک سپورٹس کار جتنی ہے، یعنی 2 لاکھ امریکی ڈالر۔ کرائیونکس کا خیال اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے، کہ وہ دنیا ہے جہاں زندگی اور موت کی سرحدوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کسی بھی انسان کو موت کے بعد منجمد کر کے دوبارہ زندہ کرنے کا عمل کامیابی نہیں ہو سکا۔ دماغی نقصان کا اندیشہ بھی ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان رہا ہے۔ کنگز کالج لندن کے نیورو سائنس پروفیسر کلیو کوئن اس خیال کو غیر معقول قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانی دماغ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شواہد نہیں جو ثابت کر سکیں کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اس نظریے کی طرف لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور ممکن ہے کہ مستقبل میں اس کی حقیقت کا پتہ چلایا جا سکے۔ کیا یہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، یا پھر ٹمورو بایو کا مشن انسانیت کے لیے ایک نیا باب کھولے گا؟ اس سوال کا جواب وقت ہی دے گا۔
لیکن جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا ہے اس پراسرار سفر کا آغاز اسی طرح جاری رہے گا، اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ قدرت سے کیا جانے والا مذاق ہے یا قدرت سے لی جانے والی ٹکر ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ خیال کہ نینو ٹیکنالوجی اور کامس جیسے جدید علوم دماغ اور جسم کے پیچیدہ عمل کو دوبارہ زندہ کرنے کے عمل میں اہم کردار ادا کریں گے، ایک نظریہ ہے جو مستقبل کی بایولوجی کو ایک نئی شکل دینے کا خواب دکھاتا ہے، لیکن اس میں کئی سوالات چھپے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس عمل کو حقیقت کے طور پہ دیکھنے کی بجائے محض ایک خوش فہمی سمجھتے ہیں۔ کنگز کالج لندن کے پروفیسر کلین کوئی کو اس امید کو جھوٹا وعدہ قرار دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور ان کے مطابق ان خیالات میں حقیقت کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ ٹمارو بایو جو اس نظریے کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، اس نے بنیاد ایک خاص طریقہ کار پہ رکھی۔ جب کوئی مریض اپنی آخری زندگی کے دن گزار رہا ہو اور ڈاکٹرز کی جانب سے اس کے مرنے کی تصدیق کر دی جائے تو کمپنی فوراً ایک ایمبولینس بھیجتی ہے جو مریض کو اس کے مخصوص کرائیونکس سینٹر میں منتقل کرتی ہے۔ وہاں اس کی لاش کو 0 سے بھی کم درجہ حرارت پر منجمد کر دیا جاتا ہے اور اس کے جسم میں کرائیو پروٹیکٹیو مائع بھی داخل کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ساخت میں آنے والی کسی بھی قسم کی نقصان دہ تبدیلیوں کو روکا جا سکے۔ اور یہ عمل جو کہ بظاہر عجیب و غریب لگتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک دن ان منجمد اجسام کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اگرچہ اس کی حقیقت ابھی تک ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس عمل کو فروغ دینے والے دعوے کرتے ہیں کہ ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں دل کی دھڑکن کسی بہت نچلے درجہ حرارت پر رکنے کے بعد دوبارہ چل پڑے۔ ایک مشہور مثال جو ہے وہ اینا بیگنام کی ہے، جو 1999 میں ناروے کے اسکی ہالیڈے کے دوران 2 گھنٹے تک مردہ قرار دی گئی، لیکن بعد میں وہ زندہ واپس آئی۔ یہ سوال باقی رہتا ہے کہ آیا یہ عمل صرف ایک خیالی وعدہ ہے یا پھر کوئی دن یہ سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی کی مدد سے حقیقت میں بدل جائے گا۔ جیسے جیسے یہ نظریہ زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیق اور تجربات کی ضرورت اس وقت پیش آ رہی ہے۔ کینڈزیارا کی کمپنی جو کرائیونکس کے میدان میں تحقیق اور پریکٹس کرتی ہے، اس عمل کو محض لاش کو منجمد کرنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ قرار دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر لاش کو صرف منجمد کیا جائے تو برف کے کرسٹل جسم کے اندر بن جائیں گے اور ٹشوز کو ناقابل مرمت نقصان پہنچے گا۔ اس لیے کرائیو پریزرویشن کا مقصد صرف فریز کرنا نہیں بلکہ ٹشوز کی حفاظت کرنا، اور اس عمل کے دوران جسم میں پانی اور جمنے والی ہر چیز نکال کر اس کی جگہ کرائیو پروٹیکٹیو ایجنٹس جیسے ڈی میتھائل سلفاکسائڈ اور ایتھائلین گلائکول داخل کیے جاتے ہیں، اور یہ ایجنٹس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جسم کے اندر برف کے کرسٹل نہ بنے جس سے ٹشوز کے نقصان کو روکا جا سکے۔ پھر اس جسم کو تیزی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے جو منفی 125 ڈگری سیلسیس تک پہنچتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا درجہ حرارت مزید کم کر کے منفی 196 ڈگری سیلسیس تک لے جایا جاتا ہے۔ اس انتہائی کم درجہ حرارت پر جسم کو سوئٹزرلینڈ کے ایک سٹوریج یونٹ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے جہاں اس کی حالت کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اور کینڈزیارا کا کہنا ہے کہ اس عمل کا اصل مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں جب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے کہ کینسر یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے موت کا علاج ممکن ہو تو اس کرائیو پریزرویشن کو ریورس کیا جا سکے۔ تاہم اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کمال کب ممکن ہوگا، چاہے وہ 50، 100 یا 1000 سال بعد۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھا جائے گا اس کی حالت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور پھر جب ٹیکنالوجی تیار ہو جائے گی تو کرائیونکس کے ذریعے دوبارہ زندگی دینے کا عمل ممکن ہوگا۔ اور کرائیونکس کی دنیا میں خیال حقیقت سے زیادہ افسانہ لگتا ہے۔ کینڈزیارا کے مطابق اس کا ماننا ہے کہ اس عمل کو ممکن بنانے کی کوئی اصولی وجہ نہیں ہے جو اسے ناممکن بناتی ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی انسان نہیں پایا گیا جسے کرائیو پریزرویشن کے ذریعے دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ چند تجربات میں چوہوں کے دماغوں کو منجمد کیا جا سکا جس سے ان کے لیے امید کی کرن پیدا ہوئی کہ ایک دن انسانوں کے دماغوں کو بھی اس طرح زندہ کیا جا سکے گا، مگر یہ عمل صرف اس وقت ممکن ہے جب مردہ جانور کا دل دھڑک رہا ہو۔ کینڈزیارا کا کہنا ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کرنے کا خیال عجیب لگتا ہے، مگر اس کے مطابق بیشتر طبی طریقے جیسے اعضاء کی پیوند کاری پہل عجیب لگتے تھے مگر اب روزانہ کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کرائیونکس بھی ایک دن اس فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح چوہوں کے اعضاء کو دوبارہ زندہ کرنے کے تجربات بھی ہو چکے ہیں، اور 2023 میں یونیورسٹی آف منیسوٹا کے ماہرین نے کرائیونکس کے ذریعے چوہوں کے گردے 100 روز تک سٹور کیے اور پھر انہیں دوبارہ گرم کر کے کرائیو پروٹیکٹیو مائع نکال لیا،
ان اعضاء کو 5 دوسرے چوہوں میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ اگرچہ یہ تجربات حوصلہ افزا رہے مگر حقیقت میں انسانی سطح پر یہ عمل ابھی تک ثابت نہ ہو سکا، اور کرائیونکس کے حوالے سے کی جانے والی تحقیق میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ زندگی کو طویل کرنے اور صحت کی حالت میں مزید برسوں کا وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا عملی تجربہ ناپید ہے۔ کینٹ زیورا کے مطابق کرائیونکس کے دنیا میں بہت سے شعبے ہیں جن میں کامیابی کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ تمام تجربات چوہوں اور کیڑوں تک محدود ہیں مگر انسانوں کے لیے ان کے نتائج ابھی تک غیر متوقع ہیں۔ نیورو سائنس کے پروفیسر کلیو کوئن کا یہ ماننا ہے کہ کرائیونکس کی بنیاد ہی بایولوجی، فزکس اور موت کے اصولوں کے منافی ہے، کیونکہ جب دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو جسم کے خلیات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا نظام بالآخر تباہ ہو جاتا ہے۔ جب جسم کو دوبارہ گرم کیا جاتا ہے تو یہ خود موت کے فوری بعد شروع ہونے والی ڈی کمپوزیشن کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور کرائیونکس کے میدان میں کرائیوجینکس ایک نیا اور توجہ طلب شعبہ ہے جس میں ٹشو اور اعضاء کو کم درجہ حرارت پر کرائیو پریزرو کیا جاتا ہے تاکہ انہیں بعد میں دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ زندگی کو طویل کرنے کا ایک ممکنہ طریقہ موت کو ریورس کرنا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی یقین دہانی نہیں کہ یہ واقعی ممکن ہوگا۔ ٹمورو بایو کی سروس نے الٹرا کولنگ برینز اور لاشوں کے تحفظ کے بارے میں اخلاقی سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ کمپنی کے کلائنٹس کی لاشیں سوئٹزرلینڈ میں غیر منافع بخش تنظیم کے پاس محفوظ کی جاتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے، لیکن اس بات کا سوال اٹھتا ہے کہ جب مستقبل میں ایک نسل اپنے آباء و اجداد کی منجمد لاشوں کا کنٹرول سنبھالے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ایک عجیب سوچ ہے، مگر کرائیونکس کے حامی یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسی بیماریوں کا علاج ممکن ہوگا جن کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان دوبارہ زندگی گزارنے کے دوران ایسی کوئی اور آفت نہ آ جائے جو اس کا وقت ختم کر دے۔ پھر ایک اور مسئلہ اخراجات کا بھی ہے، کیونکہ کئی خاندان نہیں چاہیں گے کہ اپنی وراثت کو ایسی چیز پر خرچ کریں جس کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہوں، اور کینٹ زیورا اس بارے میں کہتا ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس کے مطابق اخلاقی تشویش کے مقابلے میں یہ آزادی اہم ہے۔ وہ مثال دیتا کہ بہت سے لوگ 85 سال کی عمر میں آخری 3 سال گزارنے کے باوجود ایک لگژری جہاز خریدنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ اس آزادی کو کرائیونکس کے میدان میں بھی تسلیم کیا جائے۔ اس کا خیال ہے کہ دنیا میں واپسی کے لیے $2 لاکھ کی سرمایہ کاری ایک اچھا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اکثر کلائنٹس کی عمر 60 سال یا اس سے کم ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے انشورنس کے ذریعے اس فیس کو ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کمپنی کے ذریعے ہو یا آزادانہ طور پہ۔ 21 سالہ ایک نوئز ہیریسن ہے، اس کی تجسس کی وجہ سے وہ کرائیونکس کے شعبے میں شامل ہوا۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ مستقبل میں واپس زندہ ہونے کا امکان ایک قسم کا ٹائم ٹریول ہے، اور یہی سوچ اس کے لیے اس عمل کو منطقی طور پہ زیادہ بہتر آپشن بناتی ہے۔ ہیریسن جو ہے وہ اپنی لائف انشورنس اور ممبرشپ کے لیے ماہانہ $87 ادا کرتا ہے، اور اسے یہ فیصلہ کرنے پہ متعدد لوگوں کی ناراضی کا سامنا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یہ کتنی بری بات ہے کہ تم واپس آنے کے بعد اپنے ارد گرد سب کچھ اور سب لوگوں کو کھو چکے ہوگے، لیکن میں اس سے گھبراتا نہیں ہوں۔ زندگی بھر ہم کئی لوگوں کو کھو دیتے ہیں، پھر بھی جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ ٹمورو بایو کی امید ہے کہ امریکہ میں اپنے قدم جمانے کے بعد وہ مزید تجسس رکھنے والے افراد کو اپنی طرف متوجہ کر سکے گا، اور امریکی کمپنی کرائیونکس انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2000 لوگ اس پروسیجر کے لیے سائن اپ کر چکے ہیں اور 263 افراد معطلی میں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس خیال میں مسلسل بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ اب یہ تصور زیادہ قابل قبول ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران موت کے بارے میں لوگوں کا شعور بڑھا اور انہوں نے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، جو شاید ٹمورو بایو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی ایک وجہ بن۔ اس کے عزائم میں یہ بھی شامل ہے کہ 2028 تک وہ یادداشت، شناخت اور شخصیت کو محفوظ کرنے کے بعد 0 سے کم ڈگری سیلسیس پر منجمد کیے جانے والے جسم کی پریزرویشن کو ریورس کر سکیں۔ کینٹ زیورا کا یہ کہنا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے زیادہ امکانات ہیں، لیکن میں پر اعتماد ہوں کہ اس کے امکانات میت سوزی کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ اب اگر ہم اپنے مذاہب کو دیکھیں تو یہ ایک تو مذہب کے دائرہ کار سے باہر نکلنے والی بات ہے، اور دوسرا کسی دیوانے کی اختراع، لیکن دوسری طرف سائنسی جدت کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا، لیکن کیا تقدیر سے ٹکر انسان کے فائدے میں ہو سکتی ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔